صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فرزندوں، عزیز طالب علموں، ملت کے نوجوانوں، امت کے شاہینوں، حق کے علمبرداروں، سچائی کے نمائندوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے شہر میں اور مختلف مقامات پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا، جو جھوٹ بولا جا رہا، جو فراڈ کیا جا رہا، جو ظلم اور عدوان و زیادتی کی جا رہی، جس طرح بے لگام شریعت کو توڑا جا رہا ہے، قرآن پاک کے احکام کی نافرمانی کی جا رہی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ چڑھایا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں تحریف کی جا رہی اور حقائق کو چھپایا جا رہا، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سلمان حسینی ندوے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ اتنی گندی، اتنی ناپاک، اتنی ذلیل، اتنی کمینہ بات ہے کہ اس کا تصور میں نہیں کر سکتا. کوئی ڈراؤنا خواب دیکھوں اس میں بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ اتنی ذلیل بات ہے، اور میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ سلمان حسینی ندوے سے ایک پیسہ نہیں چاہتا، عہدہ نہیں چاہتا، منصب نہیں چاہتا، یہ وجاہت نہیں چاہتا. میں نے ندوے سے بڑی زمین پر جامعہ سید احمد شہید بنایا، 35 سال ہو گئے. اس جامعہ میں جو میرا ہے میں نے اس کو قائم کیا. وہاں میرا دفتر بھی نہیں ہے، وہاں میری کرسی نہیں ہے. میں ایک فقیر کی طرح مسجد جاتا ہوں، مسجد کے کمرے میں رہتا ہوں. ضیاء العلوم میدان پور رائے بریلی میرا مدرسہ ہے، میں اس کا ناظم ہوں. وہاں میرا دفتر نہیں ہے، میری کرسی نہیں ہے، مجھے کبھی اس کی فکر نہیں. حسبے میں جو مدرسہ میرا، میں اس کا مؤسس ہوں، میرا وہاں دفتر نہیں. جانسٹ میں، منصور پور میں اور خانجہاں پور میں میرے قائم کردہ مدارس ہیں، وہاں میرے لیے ایک کرسی بھی نہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں چھوٹی سی روداد آپ کو سنا دوں. 1968 میں دارالعلوم میں حافظ قرآن ہوا. میں نے لکھنؤ میں تراویح سنائی، تکیے میں تراویح سنائی، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی محبت دی، پیار دیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، نور نظر بنایا. دنیا کو معلوم ہے میں نے ان کی مسجد میں تراویح سنائی. میں ان کو ہمیشہ آئیڈیل اور ماڈل مانتا رہا، اور وہ مجھے اپنا محبوب نواسا مانتے رہے، اپنا ندوے کا، تحریک ندوہ کا اور اپنا نمائندہ مانتے رہے. مولانا نے مجھ کو اپنی نمائندگی کے لیے سوڈان بھیجا، ملیشیا بھیجا، انڈونیشیا بھیجا. مولانا کے ساتھ میں نے حجاز کا سفر کیا. یاسر عرفات کے سامنے مولانا کی جو تقریر تھی اس میں میں تھا. سری لنکا مولانا کے ساتھ گیا، بنگلہ دیش مولانا کے ساتھ گیا، میں اس ملک کے مختلف صوبوں میں مولانا کے ساتھ گیا. شعبانوں کی تحریک میں
ندوۃ العلماء کی طرف سے میں اکیلا تھا جو مولانا کے ساتھ تھا. 3 لاکھ 5 لاکھ کے مجموعوں کو میں نے خطاب کیا. مولانا مجاہد الاسلام کرتے تھے اور میں کرتا تھا. اور پھر حضرت شاہ منت اللہ رحمانی خطاب فرماتے تھے اور صدارتی خطاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا. میں نے دارالعلوم میں پڑھا, میں یہیں ڈھلا, اسی کے سانچے میں مجھے تیار کیا گیا. اور میں نے 68 میں 67 کے بعد 68 میں درجہ 100 میں داخل کیا, پھر 69 میں درجہ 4 میں رہا, پھر 70 میں 71 میں عالیہ اولیٰ میں آیا. اور عالیہ اولیٰ سے فضیلت دوم تک اللہ کے فضل سے ہمیشہ فسٹ آیا. اللہ نے مجھے یہ امتیاز عطا فرمایا, یہ اللہ کا فضل تھا, میرے بزرگوں کی دعائیں تھیں. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے عزیز رکھتے تھے, محبوب رکھتے تھے, پیار کرتے تھے. مولانا محمد احمد صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے سب سے آگے بٹھاتے تھے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج بڑے بزرگ ہیں ہمارے مولانا قمر الزمان صاحب, وہ پچھلی صف میں بیٹھتے تھے, مجھے مولانا اپنے قریب بٹھاتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے, میرا خط پڑھواتے تھے, مجھ سے اپنی مجلس میں تقریر کرواتے تھے اور مجھ کو سینے سے لگا کر کہتے تھے سلمان میرے لیے جنت کا بیٹا ہے. مولانا شاہ ابرار صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اپنی مجلس میں بلاتے تھے, خاطر کرتے تھے اور مجھ سے بیان کرواتے تھے. ان کی مجلس میں مجھ سے بیان کروایا گیا. ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر جنازہ جس وقت لایا جا رہا تھا اس وقت میں ہی تھا جو تقریر کر رہا تھا. جیسے حضرت مولانا کا جب انتقال ہوا تو تقیے پر اس موقع پر میرا ہی خطاب ہوا تھا. عالم عربی کے حلب شام کے جلیل القدر محدث, اللہ کے نیک اور صالح بندے جن کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کیا, حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, وہ مجھ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. انہوں نے ایم اے کے مقالے کی نگرانی فرمائی, انہی سے میں نے علوم حدیث کی یہ کتاب پڑھی جو علوم الحدیث للامام ابن صلاح کے نام سے معروف ہے. اور پھر 90 آیا تو یہ کتاب مجھے سونپی گئی اور 40 سال سے میں نے یہ کتاب پڑھا. بہرحال میں ندوۃ العلماء سے عالمیت میں جب فارغ ہوا 1974 میں, تو 32 طلبہ تھے اس وقت عالمیت میں. میں نے ان سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نوجوانوں کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو مدارس کو جوڑے, اس کالجوں کو جوڑے, امت کے نوجوانوں کی رہنمائی کرے. اس وقت کوئی تنظیم ہندوستان میں نوجوانوں کی نہیں. 1974 میں ندوۃ العلماء کی شبلی ہال میں میرا خطاب ہوا اور یہ طے کیا گیا. اور اس سے پہلے ایک زبردست جلسہ سالانہ ہم لوگوں نے کیا جو ندوے کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا تھا نہ آج تک ہوا. اس کی رویداد تعمیر حیات میں شائع ہوئی تھی. وہ تعمیر حیات 1974 کا موجود ہے, جس میں مولانا منظور نعمانی بھی تھے, مولانا منت اللہ رحمانی بھی تھے, مولانا سعید احمد اکبر آبادی بھی تھے. ہندوستان کا کریم موجود تھا. اور پھر شام کے جلسے میں ہم طلبہ نے انجمن شباب الاسلام کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا. یہ تحریک ندوے کی تحریک کی تجدید کے لیے قائم کی گئی تھی. ندوے کی تحریک ایک عرصے سے بھولی بسری ہو گئی تھی. وہ تحریک جس نے ملک کو زندہ کیا تھا, وہ تحریک جس نے امت کو متحد کیا, وہ تحریک جس نے اس ملک میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی تھی, وہ تحریک جس نے علی گڑھ کو اور دیوبند کو قریب کیا تھا, وہ تحریک جس نے صوفیوں کو اور اہل حدیث کو جوڑا تھا, وہ تحریک جس نے بریلوی اور دیوبندی کو بھی قریب کرنے کی کوشش کی تھی, وہ تحریک جو پوری ملت کی ترجمان تھی, وہ تحریک جو اس ملک کا اور پوری دنیا کا دھڑکتا دل تھی, وہ تحریک جو اسلام کی ملت کا دماغ تھی, وہ تحریک جس کے بانی مولانا مونگیری تھے, وہ مرد زاہد, وہ مرد درویش, وہ حق پسند, وہ حق بین, جس نے اس کی بنا رکھی تھی. اور وہ شبلی تھے جس شبلی کا توتی بولتا تھا, جس نے ہر موضوع پر کتابیں لکھی اور اپنے اجتہاد کی تھاک بٹھا دی اور اپنے ادب کا لوہا منوا لیا. وہ شبلی جس نے اپنے سفر علمی کا اختتام حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں کیا, ان کے قدموں میں کیا, اور سیرت النبی پر وہ کتاب لکھی, وہ نقشہ بنایا. پورے عالم اسلامی میں اس دور میں سیرت النبی پر کسی نے وہ کتاب نہ لکھی جو شبلی نے لکھی,
اس کی تکمیل حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو اس ندوۃ العلماء کے ایک چہکتے، ایک چمکتے ہوئے اور مہکتے ہوئے پھول تھے، اندلیب تھے۔ اور پھر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1975 میں جب میں فضیلت اول میں پڑھتا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ 85 سالہ جشن تعلیمی کرنا ہے، تو مجھے متعدد کام سونپے اور عبدالعزیز صاحب کے ساتھ مجھے ملک کے دورے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ میرا پہلا دورہ تھا اور میں اس لکھنؤ سے حیدرآباد پہنچا، تامل ناڈو گیا، کیرالہ گیا، میں نے سفر مہاراشٹر کا کیا، گجرات کا کیا اور دلی کا کیا، اور 5000 کلومیٹر کا یہ سفر تھا، جہاں ہر جگہ میری تقریر ہوتی تھی، میرا انٹرویو ہوتا تھا، میری باتیں ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور الحمدللہ اس وقت ندوے کے ایک طالب علم کی بات سن رہے تھے، اور میں نے اس کی رپورٹ یہاں جمع کی اور ایک کتابچہ سفر نامہ ایک طالب علم کا یہ میں نے لکھا اور شائع ہوا، اور ماشاءاللہ ملک میں اس کو پڑھا گیا کہ طالب علم نے یہ کام انجام دیا۔ پھر 85 سالہ جشن تعلیمی ہوا، جس میں ہمارے بزرگ شیخ عبدالفتاح بغدہ بھی آئے اور علامہ وقت اور خطیب زمان علامہ قرضاوی بھی تشریف لائے، جن کی تقریر کی وہ دھوم مچی کہ وہ عجمی جو ان کی بات سمجھ نہیں رہے تھے وہ بھی سکتے ہوئے تھے، بس آنکھیں انہیں کی طرف لگی ہوئی تھی، کان انہیں کو سن رہے تھے۔ 1975 میں یہ ہوا۔ 1976 میں جب میں فضیلت دوم میں تھا تو یہ میں نے طے کیا، 16 طالب علم تھے صرف درجے میں، عالمیت میں 32 تھے، اس وقت 16 تھے، تو یہ طے کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ الفاضلہ پر اس سال اجلاس ہے، اور پھر وہ اجلاس ہوا جو ندوے کی تاریخ میں پہلا اور ابھی تک آخری اجلاس ہے۔ کوئی پھر اجلاس اس موضوع پر یہاں ہوا نہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، طلبہ کے مقالے تھے، اور میرا انتظامی بھی معاملہ تھا اور مقالہ بھی تھا، اور اس اجلاس کی دھوم مچ گئی کہ طلبہ نے شاہ ولی اللہ کو کیسے سمجھا، اور ظاہر ہے کہ اکثر طلبہ کے مقالے میں نے لکھے تھے الحمدللہ۔ تو یہ وہ دور ندوے کا حال یہ تھا، میں بتا رہا ہوں عالمیت میں جب ہم لوگ تھے ندوے میں پڑھتے تھے، چارباغ اسٹیشن پر کوئی باہر کا آدمی اترتا تھا اور رکشے والے سے کہتا تھا کہ ندوے جانا ہے، تو تعجب سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کھجوا کھجوا، کہتے ندوا کھجوا، اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا ندوا کیا بنا، تو اس سے یہ کہتے کہ یونیورسٹی کے پاس، تو کہتا یونیورسٹی، اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ پھر یہ بتانا پڑتا تھا کہ لکھنؤ یونیورسٹی اور ملکامیشور مندر کے بیچ میں ایک مدرسہ ہے جس کو ندوہ کہتے ہیں، چل بھائی میں تجھے بتاؤں گا۔ تب یہ معلوم ہوتا پورے شہر میں ندوے کا کوئی تذکرہ چرچا نہیں تھا۔ مولی خالد صاحب فتح گنج کی مسجد میں امامت کرتے تھے، 1-2 امام تھے صرف پورے لکھنؤ میں، اور الحمدللہ جمعیت شباب الاسلام نے جو تحریک شروع کی پورے لکھنؤ میں تہلکہ مچ گیا۔ جمعے میں تقریریں، محرم میں تقریریں، ربیع الاول میں تقریریں، ہر ہفتے کے دورے، ہر مہینے کا کیمپ، ہر سالانہ، ہر سال میں کانفرنس، اور مہینے کے کیمپوں میں خطاب حضرت مولانا علی میاں صاحب کا ایک ایسا زبردست خطاب جو اس آیت کریمہ کے عنوان سے ہوتا تھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اس موضوع پر تقریر ہوتی تھی اور بڑی زبردست تقریر ہوتی تھی۔ اور جب مولانا کو میں جامعہ سید احمد شہید بلاتا تھا اور شاہنامہ بالا کوٹ پڑھواتا تھا تو مولانا کی آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، تڑپ جاتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خطاب کے لیے کہتا تھا تو تڑپتا ہوا، ایک بلکتا ہوا خطاب ہوتا تھا، نہایت ہی طاقت اور مؤثر خطاب ہوتا تھا۔ مولانا فرماتے تھے ندوے کی جتنی شاخیں ان سب میں ہمیں جامعہ سید احمد شہید سب سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے، کیونکہ وہ تحریک شہیدین کے لیے ہے، وہ سید احمد شہید کے لیے، یہ تحریریں ان کی موجود ہیں۔ بہرحال یہاں سے جب میں فضیلت سے فارغ ہوا تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ تھا کہ تمہیں
ریاض جانا ہے اور حضرت شیخ عبدالفتاح غدہ سے استفادہ کرنا ہے۔ تو میرا داخلہ حضرت مولانا کی طرف سے جامعہ محمد بن سعود ریاض میں ہوا، اور 3 طلبہ اور تھے جو میرے ساتھ الحمدللہ گئے اور ہم لوگوں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس وقت میں مولانا کا ترجمان تھا پورے عالم عربی میں، مراکش کے، الجزائر کے، سوڈان کے، مصر کے، سعودیہ کے اور دنیا بھر کے طلبہ میرے پاس آتے تھے۔ میں ان کو مولانا کی کتابیں دیتا تھا، میں فکر ندوہ سے متعارف کراتا تھا۔ شامی ملتے تھے، عراقی ملتے تھے، فلسطینی ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے موقع عنایت فرمایا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز ہوں میں وہاں بھی، شیخ ابراہیم الحسین ہوں میں وہاں، شیخ صالح الحسین ہوں، شیخ عبدالرحمن السدیس ہوں، بڑے بڑے وہاں کے عمائدین سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، اور ساری داستان میری جو مذکرہ کی ہے، یہ کتاب، یہ ڈائری جس کی 30 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی میں شائع کروں تو 75 جلدیں تیار ہے۔ اس میں سب کہانی ہے عالم عربی کی، عالم اسلام کی، انقلاب ایران کی، انقلاب افغانستان کی، روسیوں سے لڑائی کی، دنیا بھر کی کہانی ہے، ملک کی کہانی ہے، پارٹیوں کی کہانی ہے، جماعتوں کی کہانی ہے، خاندان کی کہانی ہے، میری کہانی ہے۔ کبھی طلبہ کو موقع ملے تو پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے سے کیا کام لیا اور کیا مواقع عنایت فرمائے۔ تو بہرحال میں ریاض میں 3 سال میں رہا۔ میں نے جو مقالہ لکھا 1.5 سال میں علوم حدیث پر، رجال حدیث پر، جرح و تعدیل پر، یہ ایک ایسا مقالہ تھا جس طرح کا مقالہ پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں لکھا گیا تھا۔ شیخ عبدالفتاح غدہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے طلبہ سے کہا کہ یہ موضوع لیں، کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ سلمان تم نے یہ ہمت کی ماشاءاللہ، بڑے زبردست کلمات انہوں نے ہمارے مقالے پر لکھے، اور ان کے بھی استاد شیخ محمد البحیری مصر کے تھے، جن کو طے کیا گیا کہ وہ مناقشہ کریں گے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے عربی کہاں سیکھی؟ میں نے کہا ندوے میں سیکھی۔ کہا کہ تم تو عربی اس طرح لکھتے ہو اور بولتے ہو جیسے حجاز کا کوئی، حجاز کا قریشی بول رہا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنی مدت میں یہ مقالہ لکھا؟ میں نے کہا 1.5 سال میں۔ تو کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 4 سال میں بھی نہیں لکھا جا سکتا، کیسے تم نے لکھا؟ لہذا جب میرا مناقشہ ہوا طلبہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی کامیابی دی کہ امتیازی ڈگری مجھے وہاں عطا فرمائی کی۔ پورے عالم اسلام کے نوجوان، یمن سے لے کر شام تک اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، ان سب کے درمیان انعامی مقابلہ علوم حدیث پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ندوے کے اس عاجز فرزند کو یہ توفیق دی کہ میں پورے عالم اسلام میں فرسٹ آیا۔ بہرحال ریاض سے میں یہاں 1980 میں واپس آیا۔ میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس کتاب میں لکھی ہے، اور حضرت ناظم صاحب، مولانا معتمم صاحب، مولانا واضح مرحوم، سب کو میں نے دیا، اساتذہ کو دیا کہ بھئی کوئی ایک لفظ بھی میری کتاب میں غلط ہو تو نشاندہی کر دیا جائے۔ 100% جو میں نے درس کیا وہ سچائی پر مبنی ہے، بلکہ سچائی کو بھی پورا نہیں پیش کیا کہ خود ستائی نہ سمجھا جائے، جو ضروری حقیقت تھی اس کو بیان کیا۔ اور یہاں میں جب آیا ہوں تو یہاں کاغذ پر کلیت الشریعہ تھا، مولانا علی میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم کو یہاں نہیں جانا ہے۔ مجھے لاکھوں کی ملازمت دی جا رہی تھی اور عزت دی جا رہی تھی ریاض میں، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ دبئی میں مدرسہ میرے حوالے عرب پڑھاتے ہیں، 1 لاکھ میری تنخواہ رکھی جا رہی تھی، 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے کہا نہیں، مجھے ندوے کا فخر چاہیے۔ تو سب کچھ چھوڑ کر باغبار ہو گئے، خوش ہو گئے، کیونکہ مولانا یہ چاہتے تھے کہ سجاد تفسیر کا شعبہ سنبھالیں، سلمان حدیث کا شعبہ سنبھالیں، علی احمد ندوی فقہ کا شعبہ سنبھالیں۔ ابھی اللہ کی پھر وہ یہاں سے منتقل ہو گئے۔ علی احمد صاحب آئے ہی نہیں، صرف یہ اکیلا وہ انسان ہے کہ جس نے طے کر لیا کہ ساری بہرحال جب میں آیا ہوں تو کلیت الشریعہ کاغذ پر تھا،
میں آپ سے سچائی کی بات بتا رہا ہوں کہ کلیت الشریعہ پوری طرح میں نے قائم کیا ہے، اس کا دفتر میں نے بنایا، اس کا نظام میں نے بنایا، اس کا نظام میں نے شائع کیا ہے، اس کو نئے سرے سے ڈھالا ہے، اور پھر اس کے مقالے کا نظام الحمدللہ میں نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ندوے میں صرف عربی زبان، عربی ادب کے چرچے اور تذکرے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اب ضرورت ہے فقہ پر توجہ کی، علوم شریعہ پر توجہ کی، بہت ہو گیا ادب۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے ندوے کا گیئر موڑا، اس کے گرد کو پوری قوت سے موڑا، اور پھر کتنی قوت کے ساتھ علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ پر کام کیا، فضا بنائی، طلبہ کا ذہن بنایا کہ وہ وقت آ گیا تھا کہ کلیت اللغہ خالی ہو گیا تھا، ویران کا ذمہ دار پریشان ہو گئے کہ لڑکے داخلہ اب کلیت اللغہ میں لے نہیں رہے، تو پھر ایک نظام بنایا گیا۔ تو وہ کلیت الشریعہ جس کو الحمدللہ میں نے قائم کیا، اور اس کا دفتر نہیں تھا، اس کے دفتر کو قائم کیا، اور چپراسی کے ساتھ خود میں لگا، اور لکڑی کی الماری اوپر رکھی تھی، ندوے کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر والے حصے میں بھی کچیلی صاف کر کے اس کو اتار کے لایا، چپراسی کی طرح، مزدور کی طرح۔ اس کے بعد المعہد العالی للدعوہ قائم ہوا، تو حضرت مولانا نے اس کا تعارف اردو میں کرایا تھا، مجھ سے کہا کہ تم اس کو عربی میں کر دو۔ پھر میں نے پورا تعارف عربی میں مرتب کیا، گھنٹہ اس میں لگایا گیا، اور مجھے شاہ ولی اللہ کا فکر سونپا گیا کہ تم اس فکر پر لیکچرز دو۔ وہ پہلا گروپ تھا جس میں ڈاکٹر اکرم ندوی تھے جنہوں نے مجھ سے پڑھا، ان کے ساتھیوں نے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا کہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ اور جہاں تک المعہد العالی للقضاء والافتاء ہے، یہ 100% جمعیت شباب الاسلام کی ملکیت ہے، اس نے اس کو قائم کیا، یعنی ہماری جمعیت نے اس کو قائم کیا۔ اس کانفرنس کے بعد جو ہم لوگوں نے لکھنؤ میں کی، شریعت کانفرنس کے نام سے، جب شاہ بانوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم نے اور مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے ایک محضر نامہ مرتب کیا، جس میں یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولانا علی میاں امیر الہند ہے۔ اور جس وقت میں نے اس کا اعلان 1984 میں کیا، اور اس کو باقاعدہ کانفرنس میں پیش کیا گیا، تو جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، طوفان کھڑا کر دیا، ان میں جمعیت العلماء کے ذمہ دار تھے، اور لکھنؤ کا عبدالعلیم فاروقی ناصری تھا جس نے طوفان کھڑا کیا مولانا کے خلاف۔ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، جو سچ بولے گا وہ اس کا اعتراف کرے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ بے شرم و بے حیا حقائق کو چھپائے گا۔ مولانا علی میاں کو امیر الہند نہیں بننے دیا ان مجرموں نے، جس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی تھی، عالم عربی جس کو مان رہا تھا، ہندوستان جس کو مان رہا تھا۔ اس کی مخالفت کن لوگوں نے کی؟ انہوں نے کی جو آج ندوے پر مسلط ہے، اژدہے بن کر۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ دارالقضاء چک منڈی میں نے قائم کیا، پہلے خواص میں اس کا دفتر تھا، پھر اندر کی مولوی گنج کی بستی میں تھا، پھر ایک بلڈنگ ہم لوگوں نے سٹی اسٹیشن کے پاس کی، وہاں تھا، اور اس کے بعد حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے میں نے درخواست کی کہ آپ مولانا علی میاں سے کہہ دیجئے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ندوہ منتقل ہو جائے، تو میں نے کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ہم اس کو ندوے میں منتقل کر دیں۔ تو مولانا منت اللہ رحمانی نے مولانا علی میاں صاحب سے بات کی، مولانا علی میاں تیار ہوئے، پھر یہ جگہ دی گئی، مولانا معین اللہ صاحب کے پاس میں گئے، اور انہوں نے یہ جگہ منتخب کی، پھر بلڈنگ بنی، ندوے کے پیسے سے بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ادارہ جمعیت شباب الاسلام نے قائم کیا ہے، اس کی فضا جمعیت نے بنائی ہے۔ جمعیت کی جو دورے کرتی تھی، جمعیت کے دورے کیرالہ سے کشمیر تک اور کلکتے سے بمبئی تک میں نے کیے ہیں۔ کوئی بھی قابل ذکر عالم ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے کہیں نہ کہیں اس کا تعارف نہ سنا ہو اور اتفاق نہ کیا۔ جب میں نے دستور العمل چھوٹا سا یومیہ اور ہفتے والی کیا کام ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو کرنا، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت شاہ صاحب نے وہیں پر نظر ڈالی، وہ فرمایا کہ یہ تو اتنا زبردست ہے کہ کوئی اس پر عمل کر لے تو سلوک کی راہیں طے ہو جائے۔ یہ تعریف فرمائی۔ گجرات میں میرے دورے ہوئے اور لیکچر ہوئے، بڑے بڑے مدرسوں میں، ڈابھیل میں ہوئے، ترکیسر میں ہوئے، اور جتنے بھی وہاں کے بڑے مدارس ہیں ان سب جگہوں پر الحمدللہ میرے خطابات ہوئے، اور یہ ہو رہے ہیں 30 سال
کے دور میں نہیں. آج کے دور میں تو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, سلمان بگڑ گیا ہے, سلمان کا عقیدہ خراب ہے, اور کیا کیا کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا جھوٹ ہے, یہ ایسا جھوٹ ہے جیسا وہ جھوٹ ہے کہ ندوے پر سلمان قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں ایک ڈھیلا نہیں چاہتا ہوں. کوئی چاہے تو مجھ سے بیان لے لے کورٹ میں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ندوے سے, نہ مال چاہیے نہ منصب چاہیے. اللہ نے میرا دل خالی کر رکھا ہے. میرے جو مدرسے ہیں جہاں جو میں نے قائم کیے وہاں میرے لیے کرسی تک نہیں, کوئی دفتر تک. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کلیت الدعوہ کاغذ پر مجھے دیا گیا, صرف کاغذ پر یہ کلیت الدعوہ کا تم کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. بہت اچھی بات. میں نے کہا کوئی جگہ تو دے دیجیے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, اس کا دفتر قائم کریں. تو یہ جگہ, یہ پورا یہاں سے لے کر وہاں تک ہر کمرہ جالے سے بھرا تھا, سیاہ فام تھا, زمانے سے اس پر چونا نہیں ہوا تھا, بری حالت, ایسا لگتا تھا جیسے الو بول رہا. تو میں نے کہا یہ جگہ دے دیجیے, تو ویران پڑی. تو یہ جگہ مجھے دی گئی, اور اس کے بعد جالے صاف کروائے, کھدائی کروائی, فرش لگوایا, سارے انتظامات کیے, اور الحمدللہ یہ سب جمعیت شباب نے کیے, ندوے صاحب نے پیسہ نہیں. یہ پورا حال جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے, اس کا یہ فرش نظر آ رہا ہے, ان کمروں میں جو فرش نظر آ رہا ہے, سب ہم نے اپنی تنظیم کے پیسے سے بنایا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اس نے مجھے موقع دیا. تو اب کلیت الدعوہ کا یہ جو مرکز آپ دیکھ رہے ہیں, پھر میں نے یہاں پر ایک سینٹر قائم کیا, الیکٹرانک میڈیا کا سینٹر, اور حضرت ناظم صاحب کو, حضرت محترم صاحب کو بلایا کہ آپ افتتاح فرما دیں, تاکہ ندوے کی جو باتیں ہیں, درس ہیں, تقریر ہیں, وہ دنیا تک پہنچے آج کے اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں. بھٹکل میں بھی فکر و نظر کا جو شعبہ ہے, جو میڈیا ہے, میں نے قائم کروایا ہے مولوی ہاشم سے. مولوی ہاشم میرے عزیز شاگرد ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست. انہوں نے پہلی مرتبہ وہاں پر وہ سلسلہ شروع کیا. بنگلور میں سیدھی بات انصار نے قائم کی. وہ میرا عزیز انسان ہے, اور جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق وہ باتیں اور خبروں کو نقل بھی کرتا. تو یہ پورا دور جو ہے, یہ پورا دور نوجوان فارغین کا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 1982 سے پہلے کے ندویوں کو تلاش کیجئے تو آپ کو ملیں گے نہیں, اور 1982 کے بعد کے آپ ندویوں کو تلاش کیجئے تو پورے ملک میں آپ کو کہیں نہ کہیں مدرس ملیں گے, امام ملیں گے, خطیب ملیں گے. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو دور تھا میرا, اس وقت حالت یہ تھی کہ چند لڑکے ایسے تھے ندوے میں جن کی پوری داڑھی تھی اور شرعی شکل تھی, اور وہ تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے. ایک طبقہ تھا جو جماعت اسلامی سے جڑا تھا, نشید تھا اور ثقافتی کاموں میں پیش تھا, اور اکثریت 90-95% ندوے کے لڑکوں کی حالت یہ تھی کہ داڑھی خسخسی بالکل جو چپکی ہے کھال سے, یہ داڑھی اور چٹ کی طرح ٹوپی اور ٹخنوں سے نیچے پیجامہ اور آدھی رات تک کرتا, یہ ندوے کا یونیفارم تھا. میں نے یہاں پر یونیفارم بدلوایا, یونیفارم سلوایا گیا, اور وہ یونیفارم پھر لوگوں نے چلنے نہیں دیا کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوا. یہاں الحمدللہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ, گھٹنے سے نیچے کرتا, چوڑی ٹوپی, الحمدللہ میں نے رائج کیا. جب سچائی کا اعتراف کریں گے لوگ, کبھی کریں گے, شاید ان کو انتظار ہے کہ میں مر جاؤں تب سچائی بولیں, تو اس وقت پھر ان کے سامنے حقائق آئیں گے. اور یہ سب حقائق میں نے مذکراتی میں لکھ دیے بڑوں کی موجودگی میں, کہ اگر ان کو کہیں پر انگلی رکھنی ہے تو رکھ دیں, لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے, وہ کر نہیں سکے. میرے عزیز طالب علموں, اس وقت کی جو صورتحال بنا دی گئی ہے, جس مسئلے کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس مسئلے میں میرا صرف ایک معروضہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے وہ دستور ہے, پہلا مرجع ہے, ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اس کے بعد احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے. پورے قرآن پاک کا جائزہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک لے کر قرآن خیر و شر کے, حق اور باطل کے, ایمان و کفر کے, شرک و توحید کے اور صحیح اور غلط کے جو اصول پیش کرتا, میں نے پورے قرآن پاک پر نظر ڈال کر, آیتوں پر غور کر کے اس کا خلاصہ اللہ جل جلالہ کے اٹل اصول جو ہے غیر متبدل, ان پر کتاب شائع کی. وہ بھی یہاں رکھی ہوگی, اور اس کو آپ سب ضرور پڑھیے گا. بات وہاں سے میں نے شروع کی تاکہ اللہ کی جو طے کردہ اصول ہیں وہ سامنے آ جائیں.
اور اس کے بعد پھر میں نے اس بات کی کوشش کی کہ سنت سنیہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید امت میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے اہل سنت کے درمیان ایک ایسی حقیقت کو رکھا جو مبرہن ہے، مدلل ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، متواتر ہے. اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو متواتر کہا، لیکن شاید جب میں اس کا تذکرہ کروں گا اور آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کبھی جمعے کے منبر سے اس کو نہیں کہا گیا، میلاد کے جلسوں میں نہیں کہا گیا، تقریروں میں نہیں کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جب حج فرمایا، جو حجۃ الوداع قرار دیا گیا اور حضور ہی کے اشارے کی بنیاد پر قرار دیا گیا کہ آپ کا اول و آخر حج ہے، اس میں آپ نے بڑے بڑے بیانات فرمائے، اعلانات فرمائے، وصیتیں فرمائی. اس حج سے 14 ذی الحجہ کو واپس ہوئے اور 18 ذی الحجہ کو غدیر خم نامی مقام پر آپ نے حکم فرمایا تمام صحابہ کو کہ رک جائیں، ان کی تعداد 40-50 ہزار سے کم نہیں تھی. سب کو وہاں پر روکا کہ یہاں میرا خطاب ہوگا اور فرمایا ظہر کی نماز سب میدان میں پڑھیں. سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا. لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت یاد دلاتا ہوں. قرآن ہے جس میں نور ہے، قرآن ہے جس میں ہدایت. قرآن کو مرجع بہت تفصیل کے ساتھ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے لوگوں، دو بھاری امانتیں اور ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس تمہید کے ساتھ فرمایا تھا انہ قد دنا اجلی، میری عمر اب اختتام کو پہنچ رہی، میری وفات کا وقت قریب ہے. لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سن لو، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. اگر مضبوطی سے انہیں تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اہل بیت کے اس وقت سردار حضرت علی بن ابی طالب تھے، وہ قریب بیٹھے تھے. پھر آپ نے ان کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے پہلے 4 مرتبہ امت کو مخاطب کیا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. پھر حضرت علی کو کھڑا کر کے ہاتھ پکڑا اور فرمائے لوگوں سے الست اولی بکل مؤمن. کئی مرتبہ جواب ہے بلا یا رسول اللہ، مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا. اس کا ولی بن جا، علی سے دشمن بن جا. حدیث متواتر یقینی ابن حجر نے بتایا، سیوطی نے بتایا، ذہبی نے بتایا اور اعترافات اور اس حدیث کو چھپایا گیا. یہ سمجھایا گیا کہ غدیر خم کیا ہے، کیسے منکر حدیث ہے، کیسے گستاخ رسول ہے. اور فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام نے من سب علی فقط سبنی آدانی، من عادا علی فقط عادی. سید فی الدنیا سید فی الاخرہ. فرمایا سب سے پہلے علی میرے پاس حاضر ہوں گے اور پھر بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے اور وہ کوثر پر حاضر ہو کر پانی پینا چاہیں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہیں. تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو وہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا 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 ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحاح میں اس حدیث کا تذکرہ فرمایا گیا. ایسے نبی پاک علیہ السلام سے جس وقت حضرت عمر نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، جو حضور کا صحابی تھا اور حضور کے ساتھ مسجد میں ہوتا تھا، جہاد میں بھی جاتا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام میں لگانے میں وہ شریک تھا، وہی اس کی قیادت کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں. تو حضور نے فرمایا کہ ان الناس سيقولون ان محمدا يقتل اصحابه. اگر میں تمہیں اجازت دے دوں گا اس کی تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو مروا رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو جانتے ہیں کہ صحابی
اور تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ملزم ہے، گلیت ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر مسجد میں مشورہ کیا جس میں 1000 افراد موجود تھے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو لے کر احد پہاڑ کی طرف چلے، تو ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ یہی عبداللہ ابن ابی تھا جس نے کہا ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کی بات مانی گئی، ہماری نہیں مانی گئی، چلو ہمارے لوگوں چلو۔ تو 300 افراد عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بغاوت کر کے مدینے چلے گئے۔ یہ سب ابھی مسجد میں مشورے میں شریک تھے، یہ سب ساتھ نکل رہے تھے۔ سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ صحابہ تھے، سارے سیرت نگار کہ 1000 صحابہ نکلے، تو 300 کون لوگ واپس ہوئے؟ یہ ہم لوگ تھے، ہمارے دور کے لوگ تھے، ارے یہ صحابہ تھے جو واپس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے ایسے کوئی صحابہ ہیں کہ مرنے کے بعد جو مجھے نہیں دیکھیں گے میں انہیں نہیں دیکھوں گا۔ تو حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ملی تو تڑپ گئے اور ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے حضور سے یہ سنا؟ کہا کہ جی میں نے سنا۔ حضرت عمر نے گھبراہٹ میں کہا کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے، لیکن آئندہ میں نہیں بتاؤں گی کہ کس کا نام ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان حضور پاک کے رازدار تھے، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے جو بھی غیر مخلص و منافق تھے ان کی لسٹ ان کو بتا رکھی تھی۔ صحیح روایات میں ہے کہ حضرت عمر پوچھتے تھے حضرت حذیفہ میرا نام تو نہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں آپ کا نام نہیں، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں، تاکہ جو معاملہ ہے جس طرح سے حضور نے اس کو راز رکھا وہ راز ہے۔ اس لیے ہم متعین طور پر نہیں بتا سکتے کون مخلص تھا کون غیر مخلص، لیکن سیرت کی تمام کتابوں سے، قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ دونوں طرح کے لوگ۔ اب جو لوگ یہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ سلمان صحابہ کو مطعون کرتا ہے، اے اللہ ان پر لعنت برسا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر اور نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری زبان سے صرف وہ نکلتا ہے جو حدیث صحیح میں آیا ہے۔ میں حدیث صحیح کا حوالہ دیتا ہوں، اس حدیث صحیح کے خلاف فلاں و فلاں کے قول کی جو بات کرتا ہے خدا کی قسم وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے کہ حضور کی حدیث کے مقابلے میں صحابہ کا قول بھی فقہاء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کسی امام کی کوئی رائے ہو اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو امام کی ہدایت ہے، ابو حنیفہ کی ہدایت ہے، مالک کی ہدایت ہے، شافعی کی ہدایت ہے، احمد کی ہدایت ہے، رحمہم اللہ جمیعا۔ ان سب اماموں کی ہدایت ہے کہ اگر حضور کی حدیث تمہارے سامنے آئے اور وہ صحیح حدیث ہو اور میرا قول اس کے خلاف ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کوئی اور رائے دے دی، تو میرے قول کو دیوار پر پٹک کے مارنا، یہ ان کا وعدہ ہے، ان کا عہد ہے۔ تو جو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، فلاں نے کہا، فلاں امام نے کہا، تو یاد رکھو یا جمہور نے کہا، 10-15 آدمی جمہور بن جاتے ہیں، یاد رکھو کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف قول کسی امام کا ہو یا اس کو 10-15 آدمیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو حضور پاک علیہ السلام کی جوتیوں کے نیچے اسے مسل دو اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آج کیا ہو گیا؟ ہائی کورٹ جاتے ہیں مقدمے اپنے لے کر کہ وہاں سے کافر عدالت سے فیصلہ ملے، سپریم کورٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے انصاف کا فیصلہ ملے گا، اور میں شریعت کا، اللہ کا، رسول کا حوالہ دیتا ہوں کہ مجھے حضور کی حدیثیں سنانے دو، تو مجھے سنانے نہیں دیتے، زبان تراش دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بگڑ گیا، منحرف ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور غلط بات پر مصر ہوں تو اللہ میری گرفت کرے، اور اگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ندوے کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اور یا ان لوگوں کے بارے میں جو علی کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، اے اللہ انہیں سزا دے، عذاب دے، پکڑ لے، لعنت دے، اللہ ان پر لعنت برسا دے، عبرتناک سزا دے کہ ان کو پتہ چلے کہ جھوٹ
سے زیادہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے کوئی؟ میں نے 650 صفحے کی کتاب، انسائکلوپیڈیائی کتاب صحابہ کے فضائل پر شائع کی، کبھی ذکر سنا آپ نے؟ میں نے جو خط حضرت مولانا کو دیا جس میں لکھا کہ 20 سال سے میں مظلوم ہوں، میں نے مصوبہ شائع کی، مصفحہ شائع کی، انتخاب تفاسیر شائع کی، آخری وحی شائع کی، امام بخاری کے مشائخ کے حالات شائع کی، حیات البخاری، مقدمۃ سنن الترمذی، حدیث کی خدمات، نور الاضاء پر کام، شرح الوقایہ کو شائع کیا ہے، اور جناب قدوری کو شائع کیا۔ یہ میرے جرائم ہیں، یہ میں نے جرائم کیے۔ کبھی آپ نے پڑھا جو کتابیں یہیں سے شائع ہوئی تھی، یہیں سے شائع کی، میں نے ان پر محنت کی اور ان کو شائع کی، آپ کے سامنے لگا دی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ ان کا تذکرہ بھول کر کبھی تعمیر حیات میں نہیں آیا۔ میرے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کی کتاب کا اجرا ہوتا ہے اور ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور میں نے جو کتابیں ندوے کی طرف سے شائع کی ان کی کبھی خبر اپنے تعمیر حیات میں نہیں پڑھی ہوگی، الرائے میں نہیں پڑھی ہوگی، الفاظ کا ذکر نہیں آیا۔ اب یہ سوتیلا سلوک آج 25-30 سال سے صرف میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے جرائم ہے کہ میں نے تفسیر پر کام کیا، ندوے کو رخ موڑا، حدیث پر کام کیا اور طلبہ کو رخ موڑا، فقہ پر کام کیا اور طلبہ کو متوجہ کیا۔ سیرت میں میری 2 کتابیں ہیں، خطبات سیرت بھی ہے، خطبات بنگلور بھی ہے، اور شمائل پر بھی کتاب، الحمدللہ سیرت پر بھی کام کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ فکر اسلامی پر جتنا کام میں نے کیا ہے، یہاں سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، ساؤتھ افریقہ سے امریکہ تک، اور امریکہ سے روس تک، اور روس سے جاپان تک، میری تقریریں نیٹ پہ موجود ہیں۔ امریکہ والوں نے سنی، جاپان والوں نے سنی، دنیا نے سنی، نہیں سنی تو ندوے کے کچھ اندھے بہروں نے نہیں سنی، اور پوری دنیا میں میں للکار رہا۔ پھر وہ وقت آیا 2011 کا، جب عوام کا انقلاب شروع ہوا مجرم، ظالم اور بدترین حکمرانوں کے خلاف، تو میں نے ان کے ہاتھ میں صدا لگائی کہ تختے پلٹ دو ان مجرموں کے، خبیثوں کے، اور اس میں پیش پیش آل سعود، آل نہیان اور مصر کا سیسی، یہ تو بعد میں، اس سے پہلے حسنی مبارک۔ عوامی انقلاب کے نتیجے میں قذافی کو ختم کیا گیا، بن علی بھاگا اور سعودیہ میں پناہ لی، اور حسنی مبارک کو جیل میں پہنچا دیا گیا، عبداللہ علی صالح کا خاتمہ کیا گیا، اور اگر شام کے مجرم خبیث بشار سے مقابلہ ہوا جس کی مدد کے لیے روس آ گیا، اور سعودی عرب میں 65 ملکوں کا امریکہ کی صدارت و قیادت میں الائنس بنایا گیا، جس نے شام پر اتنی بمباری کی کہ آباد علاقے ویران ہو گئے، محلوں کے محلے بمباری کے نشانے بنے، تو چھتیں اور دیواریں ننھے منھے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر گرا دی گئی، قبرستان بنا دیا گیا۔ اس وقت جب میں نے کہا یہاں کے علماء سے، بر صغیر کے علماء سے، کہ یہ ظلم سب سعودی عرب کی طرف سے ہو رہا، 65 ملکوں کے الائنس کے ذریعے بمباری ہو رہی، کسی شیعہ کے خلاف نہیں، سنیوں کو مارا جا رہا، مجاہدین کو مارا جا رہا، تو علماء نے زبان سیدھی، حق بولنا ان کے لیے مشکل، ان کو سعودیہ کے سچڑے چاہیے، ان کو وہاں کے چند ٹکے چاہیے، حرام مال، حرامی لوگ، ان کے پیسے پہ جو پلے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو وہ مجرم ہے، اس تاریخ کے دور کے سب سے بڑے مجرم آل سعود ہیں، آل نہیان ہیں۔ جب میں چیخا تڑپا کہ میں نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی، اپنی ماؤں کی لاشیں دیکھی، اپنے بوڑھوں کی لاشیں دیکھی، مجھ کو سکھایا جا رہا ہے کہ حکمت سیکھو، حکمت انبیاء کی حکمت ہے، حکمت جھوٹے مولویوں کی حکمت نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ان حاکموں کے بارے میں، من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان۔ عالم اسلام کے ان حقائق کے بارے میں نے کہتا چلا گیا، مجھ پر اعتراضات کیے گئے، میرے خلاف سعودی سفارت خانے نے یہاں گماشتے چھوڑے، ایجنٹ چھوڑے، مجھے نکالنے کا مطالبہ اتنی شدت سے ہوا کہ فیصلہ ہونے ہی والا تھا کہ مجھے تھما دیا جائے کہ بھئی تو یہاں سے نکل، ہمیں سعودیہ کا پیسہ چاہیے، تیری آواز نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا جو کرنا ہے آپ کر لیجئے، میں یہ آواز بلند کرتا رہوں گا، کرتے کرتے بڑھوں گا۔ تو پورے عالم اسلام کے خلاف میں نے جنگ چھیڑی، میں نے اپنی کشتیاں جلا دی، مجھے سعودیہ سے کچھ نہیں چاہیے، امارات سے کچھ نہیں چاہیے، کویت سے کچھ نہیں چاہیے، کسی ملک سے کچھ نہیں چاہیے، اور مجھے
نہ قریب سے چاہیے نہ بعید سے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے اپنا بنا دیا ہے. اب کسی کو برا لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے میرے دل کو مال کی محبت سے اپنے فضل سے خالی کر دیا ہے، عہدے اور منصب کی محبت سے خالی کر دیا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے خاندان کی لڑائی، جھوٹ بول رہا ہے. حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی میرے ماموں ہیں، محبوب ماموں ہیں، میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے بزرگ ہیں. میں ان کی بے انتہا قدر کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ قدر کرتے کرتے، احترام کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہوں. یہ کہا گیا جھوٹوں نے، مکاروں نے، شاکروں نے، عیاروں نے، سیاست بازوں نے، یہ سلمان ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، ان کو دھمکی دیتا ہے. اے خدا تجھ سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ان کی زبان کھینچ لے. جو میرا بزرگ ہے، بزرگ جس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ مولانا کو کمرے میں بند کر کے باہر پولیس بٹھا دی گئی اور ایسی صورتحال بنائی گئی کہ یہ پروپیگنڈا چل سکے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ صرف جھوٹ اور فراڈ ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے، ہرگز نہیں. بلکہ ہاں یہ ضرور ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے تھے، کمزور تھے. تو بنی اسرائیل کے ذمہ داروں کا ایک وقت ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی مضبوط شخص کو آپ نمائندہ بنا دیجئے، اپنا اس کو صدر بنا دیجئے، اس کو کمانڈر بنا دیجئے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر شہر القدس کو، فلسطین کو فتح کریں. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور حضرت طالوت کا انتخاب فرمایا. اور انتخاب کی وجہ یہ بتائی کہ ان کی دو خصوصیتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی اصولی طور پر، کہ بسطہ فی العلم اور بسطہ فی الجسم. جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہیں، وسیع علم رکھتے ہیں اور مضبوط طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ مستحق ہیں. تو حضرت طالوت کو ملک بنایا گیا، انہی کی قیادت میں پھر فلسطین فتح ہوا، جس کا سورہ بقرہ میں تذکرہ موجود ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل. یہاں بھی ہمارے حضرت مولانا بڑے بزرگ ہیں، ان کے بعد حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب بڑے بزرگ ہیں. اب ندوی برادری میں ظاہر ہے کہ وہ نمبر 2 پر ہیں اور وہ اتنے پابند کہ جب کوئی نہیں پہنچتا ہے تو وہ دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، آخر وقت تک رہتے ہیں، پورا کام کرتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں. یعنی جتنا آدمی اس عمر میں کمزوری کے ساتھ کام کر سکتا ہے کرتے ہیں. میں نے اپنے بزرگ، اپنے بڑے، اپنے محبوب اور رابع صاحب سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی یعنی ناظم کی جو ذمہ داری ایکٹیو ناظم کی قائم مقام، وہ آپ ان کو سونپ دیں اور اسی طرح کچھ اور ذمہ داری، اور آپ سرپرست رہیں، بزرگ رہیں، بڑے رہیں، ہماری آنکھوں میں رہیں، ہمارے سر پہ رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن کا اصول ہے، سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پر غور فرمائیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے چچا عباس موجود تھے اور ابو سفیان موجود تھے جو پہلے سے بھی قائد تھے. آپ نے ان بزرگوں کو قیادت نہیں دی. مکہ مکرمہ کے ایک غیر معروف نوجوان عتاب ابن اسید کو، جو 18 سال کے نوجوان تھے، آپ نے مکے کا گورنر بنایا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہے اسلامی سیاست. اور مدینہ منورہ میں جب سب سے بڑی سپر پاور روم سے لڑنے کا موقع آیا اور آپ کی وفات سے پہلے کا، تو آپ نے اپنے چہیتے پوتے کی طرح سمجھیے متبنہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید بن حارثہ کے، جو 18-19 سال کے تھے، قائد بنایا سپر پاور سے لڑنے کے لیے. اور یہ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ یہ بھی اس نوجوان کی قیادت میں ساتھ جائیں گے. جو سی چاہیے سیرت کی کتاب اٹھا لیجئے معتبر ترین، اس میں یہ واقعہ درج ہے، سب لکھ رہے ہیں. یہ ہے نوجوان قیادت. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ کام زیادہ ہو، اچھا ہو، نقشات کے ساتھ ہو. میں نہیں چاہتا اس سے آپ کہتے ہیں کہ تم چپراسی بنو، جھاڑو دو، میں تیار ہوں، میں جھاڑو دینے کے لیے تیار ہوں، میں فرش بچھانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے کو کسی لائق نہیں سمجھتا، کسی قابل نہیں سمجھتا. میں غلام، میں خادم ہوں اس ادارے کا.
جو چاہیے مجھے آپ حکم دے دیجئے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ قافلہ اچھا چلے، چستی کے ساتھ چلے، اور جس میں اہلیت نہیں ہے، علمی اہلیت نہیں ہے، اس کو ذمہ داری دینا خیانت جائز نہیں۔ فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جو شخص کسی کو اس سے افضل کے موجود ہونے کے باوجود ذمہ داری سونپے گا فقط خان اللہ وخان رسولہ وخان المؤمنین، جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا، نبی کے ساتھ خیانت کرے گا، ایمان والوں کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اتنی سخت وعید فرمائی گئی۔ میں اگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ سلسلہ جو خاندانی چلا رہا ہے وہی قائم رہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہلیت اگر ہے ان حضرات میں جو عالم اسلام سے بھی کچھ نہ کچھ مخاطب ہو سکتے ہیں قلم و زبان کے ذریعے، مولوی جعفر حسنی کو ناظم بنا دیں جو خوش ہوں، بلکہ اگر مولوی خلیل حسنی کو ناظم بنا دیں، میں خادم کی حیثیت سے اس کے ساتھ بھی کام کروں، مجھے نہیں چاہیے کچھ، لیکن چاہتا ہوں کہ نشان ایک جوان کو جیسے حضرت اسامہ کو قیادت دی گئی تھی، عطار بن اسید کو دی گئی تھی، حضرت مولانا خلیل کو بنا دیں تو یہ بندہ تعاون کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ امت میں کام اور جوان اٹھیں اور قیادت جوانوں کے ہاتھ میں دی جائے، بزرگوں کی سرپرستی ان کو معذور نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی بے ادبی ہرگز نہیں، حاشا وکلا، حاشا وکلا۔ لیکن جو لوگ شہر میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ ملعون ہیں، خدا کا ان پر عذاب آئے گا تو تمہاری آنکھیں دیکھ لیں، تم دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو شہر میں فضا خراب کر رہے ہیں، جو نظمیں کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں، دیکھ لو گے اپنی موت سے پہلے، ان کی موت سے پہلے کہ ان پر عذاب آئے گا۔ مجھے مخالف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اب چونکہ وہ موضوع ہو یا حدیثوں میں جو فرمایا گیا ان عمارا ستقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار، بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب میں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ نبی کا فرمان ہے بھائی، میرا تیرا فرمان نہیں ہے، اور نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے، اس کے معنی پھیرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ گستاخ نبی، خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے، اسے معلوم ہو یا نہ معلوم۔ یہ حضور نے فرمایا، اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ باغی تھے، خاطی تھے، یہاں تک کہ لکھنؤ میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے اپنے خلوص کی وجہ سے، سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے، کہ معاویہ خاطی تھے، باغی تھے، اور وہ علی کے پاس جوتیوں میں بیٹھنے کا لائق نہیں تھی۔ یہ الفاظ ہیں مولانا عبدالشکور صاحب جنہوں نے عمر بھر شیعوں کی تردید کی، تو تم حضور کو جھٹلا رہے ہو۔ آج حضور کی بات میں مسجد میں سنانا چاہتا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جب ایک فرید کی بات سن رہا ہوں جو جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، قصد کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کا کردار ادا کر رہا ہے، مدینہ منورہ کے منافقوں کا اس نے آج ذمہ لے لیا اور وہ ان کے کام میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح کے لوگ جو اداروں کو توڑتے رہے، دیوبند کو توڑا، مذاہب کو توڑا، جمعیت کو توڑا، تبلیغ کو توڑا، اب آخری نشانہ ندوہ ہے، اس کو توڑ دینا چاہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میرے جان میں جان ہے توڑنے نہیں دوں گا، میں ندوے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا جب تک میرے جان میں جان ہے، ورنہ جب وقت آ جائے گا کربلا میں شہید ہونے کا تو شہید ہونا۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ اگر جنگ صفین پھر چھڑ جائے جنگ صفین، تو تم علی کے لشکر کے ساتھ ہو گئے یا باغیوں کے ساتھ؟ علی کو ندوے کے منبر پر جس انسان نے گالی دی، اس انسان کی یہ گالی منظور ہو گئی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اور سن لیجئے اگر کربلا کا موقع پھر آ جائے اور حسین ہو اور حضور کے پھول ہوں، حضور کے نور نظر ہوں، حضور کے پیارے ہوں، حضور کے لوگ ہوں، خاندان کے جو سب وہاں جمع ہیں، اور ادھر وہ ہم بنی امیہ کے بدماش لونڈے مجرم و کافر جو اس خاندان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کربلا میں اگر حسین ہو تو ان کے ساتھ ہو گئے یا یزید کے ساتھ؟
آج پھر لگتا ہے کہ میدان صفین گرم کر دیا گیا، لگتا ہے کہ کربلا پھر گرم۔ ظاہر ہے کہ وہی جو اپنے کو مسلمان کہتے رہے اور اہل سنت بتاتے رہے، وہ ناصبی، وہ مجرم، وہ خبیث، انہوں نے حضور کے خاندان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تیروں کی بوچھار، نیزے اور تلواریں ان کے جسم میں داخل کر دی، گردنیں کاٹ کاٹ کے پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق کوفہ لے گئے۔ کوفہ سے اس نے ان سب کے سر، خاندان نبوت کے سر یزید کے پاس بھیجے۔ پھر یہی وہ یزید ہے جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ حضور کی قبر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، سب قبر اطہر میں، روضہ اطہر میں، اور اس مجرم نے کئی دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہونے دی، 10,000 مدینہ کے باشندوں کو قتل کیا، اور 1,000 صحابیات اور تابعیات کے گھروں میں گھس کر اس کے لشکر کے لوگوں نے زنا کیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پر پوری لعنت برسی اور اللہ نے اس کو عذاب دیا اور مر گیا۔ لیکن بنی امیہ کے لوڈے اپنا کام کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، یاد رکھنا کہ 59 میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی کس طرح ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا تحفظوا باللہ من امارت الصبیان، تو وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من امارت الصبیان، اور کہتے تھے اعوذ باللہ من امارت الستین۔ یہ کس وقت کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے جب دمشق میں جو شخص موجود تھا وہ وہی تھا جو علی کا باغی تھا۔ اس وقت کہتے تھے، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی سچی پکی روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام سے علم کے 2 خزانے لیے، ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، ایک خزانہ ایسا ہے کہ اگر اس پر بات کروں تو گردن اتار دی جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کس دور کی ہے؟ یہ یزید کے دور کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ سن 60 سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، تو اللہ میں نے دعا قبول کی اور 59 میں انتقال، 59 میں انتقال، 59 میں کس کا دور تھا؟ باقی کا دور، باقی کا دور تھا۔ تو آج زبان تالے لگائے گا ہے، میرا صرف اتنا کہنا ہے، ایک معمولی سی عدالت میں ایک فریق کچھ کہتا ہے تو دوسرے فریق کو موقع دیا جاتا ہے، اور میں ندوے میں 40 سال سے ہر طرح کی خدمت انجام دے رہا ہوں، پوری دنیا اللہ کے فضل سے میری بات سن رہی ہوں، ندوے کی مسجد میں مجھ پر پابندی لگی کہ تو ایسا فریق ہے کہ تجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ صاحب میں مظلوم ہوں، ٹوٹا ہوا، میرا کلیجہ شک ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد ترکیب یہ اختیار کی جا رہی ہے کہ وہ تو چلے گا نہیں، حدیث کے خلاف مقدمہ چلے گا نہیں، کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیں، حدیث حدیث ہے، حضور کی بات ہے، تب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بڈھے ہو گئے ہو، تمہارا ریٹائرمنٹ۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں بول نہیں پا رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں کہ بول نہیں پا رہا، بڈھا ہوں۔ مولانا برہمدین صاحب ماشاءاللہ جوان ہے، مولانا عبد القادر صاحب جوان ہے، 3 شادیاں کر چکے ہیں، 3 شادیاں کر چکے ہیں، 4تھی کا انتظار ہے۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب ہے، مولانا شمس الحق صاحب ہے، داڑھی غلطی سے سفید ہو گئی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب اور خالد صاحب ہیں، ابھی والد ہیں، بچے ہی اب چونکہ ان سے پورا کام نہیں چل سکتا، اس لیے باہر سے سپلائی ہو رہی ہے ناصبیوں کی۔ ایک دیوبند سے پہلے بلایا گیا تھا بصری، اور ایک عبدالعلیم فاروقی ہے جو اصلاً ناصبی، اس سے کام لیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پوری طاقت جھونک دیں گے۔ شہروں سے 40 گنڈے لائے تھے ندوے میں جو ٹہلتے رہے پولیس والوں کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ دہشت گردی ہے، ظلم ہے، تعدی ہے؟ کیا میری طرف سے بتائیے کیا زیادتی ہوئی ہے؟ آپ بتائیے میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی؟ میں انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کو حق ہے کہنے کا، لکھنے کا، لیکن مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیجیے گا۔ شریعت کا ہی مطالبہ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، حدیث کا مطالبہ ہے، حضور کی سیرت کا مطالبہ ہے، خلفائے راشدین کا یہی عمل رہا ہے۔ کسی نے ان پر مقدمہ دائر کیا تو وہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے مجھے ایک عام آدمی مان لو، مجھے مزدور مان لو، مجھے کچھ بھی مان لو، لیکن مجھے بھی تو صفائی کا موقع دو۔ اور صفائی بھی میرا کہنا ہے کہ مسجد میں اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں
اور جن دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ان کو سن تو لیجئے، بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں۔ اب اس کو بھی نہ قبول کیا جائے اور پولیس مسلط کر لی جائے اور طلبہ پر دہشت گردی ہو اور استاد توحید عالم کو نکال دیا جائے اور دوسروں کی تحقیق ہو اور طلبہ کو ڈرایا جائے کہ نکال دیں گے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، علی کے ساتھ دینے کے لیے، حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے، حضور کے پیار کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جو ساتھ دے گا سلمان کا اسے نکال دیں گے، تو سارے طلبہ نکل جائیں گے۔ کہہ دو کہ در و دیوار کو پڑھا، وہ تو ہم امتحان دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ جہاں جانا ہر جگہ کہنا کہ جو حدیثوں میں حضور نے فرمایا ہے، دو باتیں یاد رکھنا، ان عمار ستقتلہ الفئۃ الباغیہ، علی کے مقابلے میں معاویہ کا گروہ باغی تھا، یہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور حضور نے فرمایا ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عبود۔ تمام محدثین صحیح حدیث صحیح سندوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد جو دور ہوگا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ہوگا، ظالمانہ حکومت کا ہوگا، اور اس کے بعد جو دور ہوگا ثم جبریت وعتو، پھر سرکشی کا ہوگا، قہر کا ہوگا، ظلم کا ہوگا، دہشت گردی کا دور ہوگا۔ یہ حضور فرما ہے، حدیث سنانے کی تھے، حوالے بتانے کی تھے، بخاری کے حوالے ہیں، مسلم کے ہیں، ترمذی کے ہیں، نسائی کے ہیں، ابن ماجہ کے ہیں، دارمی کے ہیں، بہقی کے ہیں، دارقطنی کے ہیں، حاکم نیسابوری کے ہیں، عبدالرزاق صنعانی کے ہیں۔ ان کے حوالوں سے پکی سچی حدیثیں پیش کرنے پر آج پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ دن آ گئے حضرت طلبہ عزیز، اب مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، حضرت ناظم صاحب میرے سر پر ہے، میری آنکھوں میں سجے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بہت سی باتوں سے مطلع نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے استادوں کو، شورا کے ممبروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی ازداشت ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، حق بات مسجد میں بیان کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب ایسی شکل میں آپ سب لوگ یہاں سے جائیں گے اور مہمان خانے کے باہر جو میدان ہے جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وہاں نماز کی طرح کی صفیں بنا لیں گے اور ہاتھ اٹھا کر بالجہر اللہ میاں سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ اللہ ندوے کی حفاظت فرما، اللہ ندوے کی حفاظت فرما، اللہ اس کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ناظم صاحب کی حفاظت فرما، اللہ یزیدیوں کو یہاں سے دور فرما، اللہ مروانیوں کو دور فرما، اللہ اس سرزمین سے باغیوں کو دور فرما، اللہ ہم تیرے محبوب بندے علی کے ساتھ ہیں، اللہ نبی کے نواسے حسین کے ساتھ ہیں، نبی کے نواسے حسن کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم مکرم اور معظم اور محترم صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، ہم ابو بکر پر فدا، ہم عمر پر فدا، ہم عثمان پر فدا، ہم عائشہ صدیقہ کی عزت کا دفاع کرنے والے خدام ہیں۔ یہی بس دعا مانگنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ندوے کی اصلاح فرما، اے اللہ اس ندوے کو یزیدیوں سے بچا لے، ناصبیوں سے بچا لے۔ یہ دعا جا کر تم لوگوں کو صفیں بنا کر اس میدان میں بس کرنا ہے کہ ہمیں کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے، بس اللہ کے سامنے کہنا ہے جیسے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ان سے جدا کر دیا گیا تھا تو کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی، اللہ تجھ سے دکھوا سنا، تو جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے نظامت اگر تشتری میں رکھ کے دی جائے اس کو میں قبول نہیں کروں گا، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے رسول اللہ چاہیے، مجھے کل علی کے ساتھ حوض کوثر پر حاضر ہونے کی تمنا ہے، میں وہ حسن حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور تم سے بھی چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تم سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حوض کوثر پر حاضر ہونا چاہتا ہو تو علی سے محبت میں دیوانے ہو جاؤ، حسن حسین سے محبت کرو، اور سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حضور نے جو فرمایا کہ جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، بس کہو کہ جوانوں کی سرداری حضور نے انہیں سونپ دی، اس لیے میں اسی سرداری کو مانتا ہوں، اور یہ سلمان حسینی حسین کا غلام ہے، صحابہ کا غلام ہے، خلفائے راشدین کا غلام ہے، اور حضور کی جوتیوں کے اور گرد و غبار کو یہ اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہے۔ اے اللہ ہم
دل سے اس کے ساتھ. تم سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا ساتھ دو گے تو نکال دیں گے، تو صاف کہہ دو کہ ہم سب نکل جائیں گے. آپ کو مبارک، آپ کی بلڈنگ ہے. بس اب میری درخواست ہے کہ مہمان خانے کے سامنے نہیں، ذرا ہٹ کر وہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں سب دیکھیں، اخبار میں آئے، دنیا کو معلوم ہو، سچائی معلوم. تم اللہ کے سامنے روڈوں پر گڑ گڑا کہ بس یہ دعا کرو، اور یہ کوئی پوچھے تو یہ کیا، تو کہو کہ ہم سے اتنا چاہتے ہیں کہ حضرت ناظم صاحب 2 منٹ کے لیے ہمیں اپنے سامنے آ کر اطمینان دلا دیں کہ انشاءاللہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور تم سب کہہ دینا کہ سلمان قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے. آپ چاہیے تو جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل میں تمہیں ذبح کر دوں، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ابراہیم کی طرح ان کے دل میں یہ بات ہے، اللہ نے کہہ دی ہے کہ